نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکو نمبر 6، سورت کا رکو نمبر 19 اور آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا، تا نہیں نون ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں پوری قوت کو، وأوفوا الکیل والمیزان، اور پورا کرو ناپ تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 151، 152 اور 153، ان 3 آیتوں میں ملت ابراہیمی کے 10 بنیادی اصولوں کو بیان فرمایا تھا، 10 بنیادی اصولوں کو ذکر فرمایا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 151 میں اللہ پاک نے 5 حکموں کو بیان فرمایا، 5 بنیادی باتوں کو بیان فرمایا، اور یہ بات بھی عرض کی تھی، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا یہ اس کا خلاصہ ہے، اور یہ 10 باتیں وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک نے تورات میں بھی فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات تھی کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں۔ دوسری چیز تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تیسری چیز تھی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، مالی تنگی کے خوف سے قتل نہ کریں۔ فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ رزق کی ذمہ داری میرے سر پر ہے یہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے روزی کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے، اللہ ذمہ دار ہیں، اور اس پر تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ انسان کے رزق کو پورا نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین ہی ہیں کہ جو انسان کی تمام ضروریات، صرف رزق نہیں بلکہ تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرماتے ہیں۔
اور ہر انسان کو اللہ اس کی اوقات سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان عطا فرماتے ہیں۔ اگر کبھی کسی انسان پر کچھ حالات آ جائیں تو یہ آزمائش ہوا کرتی ہے، امتحان ہوا کرتا ہے، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور چوتھا حکم فرمایا کہ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، تفصیلاً اس پر بات ہو چکی ہے۔ اور آیت نمبر 151 کا حکم نمبر 5 فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی نفس کو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرو، ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 5 حکم اللہ پاک نے آیت نمبر 151 میں ارشاد فرما دیے تھے اور اس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی تھی۔ دیکھیں، بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ علم اصل نہیں ہے، اس علم پر عمل اصل ہے۔ علم کی کمی نہیں ہے، علم تو بہت ہے الحمدللہ، عمل کی کمی ہے۔ اس لیے ہم اس جذبے سے سنا کریں، بیٹھا کریں کہ جو کچھ سمجھ میں آئے اللہ کے رسول بیان فرمائیں، اس پر ہم عمل کریں گے۔ اگر اس جذبے سے ہم بیٹھیں گے اور روزانہ ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی اور ایک بات پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی دین کے قریب ہو جائے گی، شریعت ہماری زندگیوں میں آ جائے گی، اللہ کے رسول کے احکامات ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے۔ اور بھائی یہی اصل ہے۔ انسان پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوتا ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، سستی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے۔ کل میں والدہ کو چھوڑنے کے لیے ایک چوک پر گیا، وہاں سے واپس آ رہا تھا، ایک موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ آگے کوئی چیز ہے، اچانک 2 سوار تھے، اس پہ دونوں گرے، اچانک گرے۔ اب خیر میں تو اس طرف تھا، میں تو واپس آ گیا، پتہ نہیں کیا بنا۔ یعنی اکثر یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ انسان اپنے گمان اور اپنے خیالات کے مطابق پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کی خدائی، خدا کی قدرت اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کر لے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسلام کے ساتھ مسلمان جڑ کے چلے گا، وابستہ ہو جائے گا۔ اب اگر کچھ تکلیف آ بھی گئی، اس پر صبر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اس صبر کے بدلے اس کو اجر عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دین سے ہٹ کر چلیں گے، دین کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو زندگی انتہائی کٹھن گزرے گی، انتہائی پر مشقت گزرے گی، اور اس مشقت پر کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے مسلمان کا تو ہر حال اس کے فائدے میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش فرما رہے ہیں وہ شکر کرے، بہت بہتر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کے طور پر کوئی تکلیف آ گئی، اس پر صبر کرے، صبر پر بھی اجر ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ نعمت مزید بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کا حال اگر اچھا ہے تو شکر کرے تو بھی، اگر خدا نہ خواستہ حال اچھا نہیں ہے صبر کرے تو بھی، اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بس یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین کے تابع کر لے۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک چھٹا حکم، اس آیت کا پہلا حکم اور ویسے چھٹا حکم بیان فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی، مگر اس طریقے سے، ہی احسن، جو طریقہ اس یتیم کے لیے یا اس یتیم کے مال کے لیے بہتر ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پوری قوت والا ہو جائے، طاقت والا ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے۔ قرآن پاک میں یتیم کے مال کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے احکامات ہیں۔ ہم نے پہلے پارے میں اور اسی طرح سورۃ المائدہ کے شروع میں تفصیلاً احکامات پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، نہ ان کے مال میں اسراف کرو، ان کو ضائع نہ کرو کہ آج تو یہ بچے ہیں، ان کا مال ہمارے ہاتھ میں ہے، کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا، لہٰذا ان کے بڑے ہونے سے پہلے مال کے اندر کوئی ایسا رد و بدل کر لو کہ ان کو یا تو دینا نہ پڑے، اور اگر دینا بھی پڑے تو تھوڑا دینا پڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، جب یہ احکامات نازل ہوئے تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج بڑا عجیب تھا۔ اللہ کی جب قرآن پاک کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی، اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم نازل ہوتا تو صحابہ اکرام نے اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
اسی طریقے سے ولا تأکلوہا اسرافا وبدارا ان یکبروا، اس طرح کی جب آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جن صحابہ کرام کی زیر تربیت ماتحت ان کی پرورش میں یتیم بچے تھے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ یوں کرتے کہ یتیم کے مال کو الگ استعمال کرتے، یعنی کھانا پک رہا ہے یتیم کے لیے، اس کا کھانا الگ پکاتے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم یتیم کا مال استعمال کریں کھانے کے طور پر اور اس کا کوئی لقمہ جو حق اس کا بنتا تھا ہم استعمال کر لیں۔ احتیاط کرتے تھے نا، وہ ان کی زندگی میں احتیاط بہت زیادہ تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یتیم کا مال جب وہ استعمال کریں گے، اب کھانے کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہ ان کا کھانا الگ پکاتے، ان کے سامان کو الگ لیتے۔ اب ایک آدمی کے لیے کھانا الگ پکایا جائے، اس میں کھانے کا بھی خرچہ بڑھتا ہے اور پکانے والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بھئی گھر میں یتیم ہے، اس کے مال میں سے اس کا کھانا الگ پکایا جا رہا ہے اور دیگر افراد کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے، اس میں مسائل پریشانی ہوتی ہے پکانے والوں کے لیے بھی اور یتیم کا مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، نیت ٹھیک رکھو، نیت یہ رکھو کہ یتیم کا مال ضائع نہ ہوئے، یتیم کا مال ضائع نہ ہونے پائے۔ بس اب اگر اس نیت کے ساتھ تم یتیم کے مال میں سے تھوڑا سا مال لے کر اور کچھ اپنے مال میں سے ملا کر کھانا تیار کر لو، اس میں سے یتیم بھی کھا لے تم بھی کھا لو، ایک تو پکانے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی کہ ڈبل کھانا پکانا پڑے، اور نمبر دو یتیم کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر گھر میں 10 افراد ہیں، 500 روپے خرچہ ہوتا ہے، تو 50 روپے یتیم کے مال میں سے لے لو اور باقی 450 روپے اپنی طرف سے خرچ کرو۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ یتیم کا مال کم خرچ ہوگا اور پکانے کی جو تکلیف ہے اس سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اس طرح کا حکم اللہ پاک نے دیا اور فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ یتیم کا مال جب انسان کھاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طریقے سے، ناحق طریقے سے، زیادتی کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ اور عام طور پر دیکھیں نا، جب ایک سربراہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے ماتحت اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اب ظاہر سی بات ہے بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کا سارا جو اس کی جائیداد ہے، اس کے پیسے ہیں، اس کی جو بھی اس کا نظام دنیا ہے، وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں آ سکتا، بیوی جو ہے نا وہ عورت ذات ہے، تو عام طور پر اس مال پر بھائی، بھتیجے، والد، اس طرح کے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب اس قبضے کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ جی ہم اس مال کی حفاظت کریں گے، یتیم بچے ہیں یہ تو ضائع کر دیں گے۔ تو جب تک یہ یتیم بچے بڑے نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، اس وقت تک اس مال کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ اگر تو یہی نیت ہے کہ حفاظت کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یتیم کے مال کو ذاتی مال سمجھ کر خرچ کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ یتیم ان کی زندگی اس قدر اجیرن ہو جاتی ہے، اس قدر پر مشقت ہو جاتی ہے، وہ بیچارے اسکول کی فیس لینے کے لیے بھی جو ہے نا در در کے محتاج ہوتے ہیں، کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، بری حالت ہوتی ہے ان کے گھر کی۔ کوئی چند لوگ ہوتے ہوں گے جو یتیم کا اس لحاظ سے خیال کریں کہ نہیں یار یہ یتیم بچے ہیں، میرے بھائی کے بچے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی 100 میں کوئی 2-4 لوگ ہوں تو ہوں، ورنہ عام طور پر 95-96% یہی ماحول ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کو جو ہے نا وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے بچوں کو ہر سیزن کو 2-2 3-3 سوٹ لے کے دیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یتیم بیچارہ جو ہے نا سردی میں اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ چھٹا حکم ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بری نیت سے نہ جاؤ، اجازت نہیں ہے۔ ہاں إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی اچھی نیت ہے، اس کے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو کہ بچہ ہے ضائع کر دے گا، کوئی اور آ کے اس پر قبضہ کر لے گا، چلو میں لے لیتا ہوں تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ اب مال جب آپ نے لیا ہے تو اب وہ بچہ آپ کی پرورش میں آ گیا، وہ یتیم اب آپ کی کفالت میں آ گیا، اس یتیم کی تمام ضروریات کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یتیم کے مال کو اپنی تجارت میں لگا لیں، کیوں لگا لیں؟ تاکہ یتیم کا مال بڑھے۔ اگر آج 1 لاکھ روپے ہے تو چلو آپ یہ سوچ کر کہ بھئی بچہ ہے کل کو اس کا کام آئے گا،
وہ 1,00,000 روپے آپ تاجر ہیں اپنی تجارت میں لگا لیں تاکہ وہ 1,00,000 سے 1,05,000 ہو جائے 1,10,000 ہو جائے، آہستہ آہستہ بڑھتا جائے، اور اسی پیسے میں سے بے شک یتیم کی ضروریات کو بھی پورا کرتے جائیں تاکہ کل کو جب یتیم بچہ بالغ ہو تو کچھ پیسہ اس کے پاس ہو کہ تاکہ وہ اپنی زندگی آگے آسانی سے گزار سکے۔ اس کی اجازت ہے۔ فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پوری قوت کو پہنچ جائے۔ اب سمجھیں پوری قوت سے مراد یہاں پر بلوغت ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو بلوغت تک اس کے مال کی حفاظت فرمائیں، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس بچے کے حوالے کر دیں۔ تھوڑا سا سمجھ لیں، اس ذرا جملے کو دیکھیں، حتیٰ یبلغ اشدہ۔ اشدہ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ مفرد ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ جمع ہے۔ اگر تو یہ مفرد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے بلوغت تک اس کے مال کی اس کی چیز کی حفاظت کریں، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن جو حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مفرد نہیں بلکہ جمع ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے۔ سمجھیں، صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک بچہ بالغ تو ہو گیا لیکن ناسمجھ ہے، ابھی عقل اس میں اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، تو اب اس کا عقل مند ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے نا اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اب عقل مندی کی عمر کیا ہے؟ بعض حضرات جو ہے نا 18 سے 30 سال اور بعض حضرات 33 سال تک بھی جاتے ہیں، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 25 سال۔ 25 سال جو ہے نا وہ عقل مندی کی عمر ہے، یعنی بالغ تو وہ 15 یا 18 سال میں ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد اس کے اندر سود بود آ گئی ہے، سمجھداری آ گئی تو مال اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی اس میں عقل نہیں آئی ہے، مال اس کے حوالے کیا تو نقصان کرے گا، تو 25 سال تک اس مال کی مزید حفاظت کریں۔ جب وہ بچہ 25 سال کی عمر کا ہو جائے اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ اب اگر وہ بے وقوفی کی وجہ سے اس مال کو ضائع کرتا ہے تو اب وہ جو اس کے متولی ہیں، اس کے ولی ہیں، اس کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ جواب دہ نہیں ہیں، ان پر کوئی گناہ یا کوئی ان پر جو ہے نا وہ جرمانہ نہیں ہے 25 سال تک۔ تو حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ہر حکم کو کس تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، کس وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اس میں ایک ایک چیز کا حکم موجود ہے بشرطے کہ ہم سمجھیں۔ تو یہ چھٹا حکم ہے۔ 7واں حکم فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ قوم ایکا اور قوم مدین، یہ دونوں قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ یہ اپنی ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ دیتے ہوئے کسی کو دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں، لے رہے ہیں تو زیادہ لے رہے ہیں۔ یہ چیز اتنی بری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے تاجروں کو خطاب فرمایا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے تجار، اے تاجروں کی جماعت، 2 چیزیں ہیں جو تمہارے اندر ہیں، جو تمہارے اختیار میں ہیں، ایک ناپ، ایک تول۔ بعض چیزیں ہیں وہ ناپ کر دی جاتی ہیں، بعض چیزیں تول کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم ان میں کمی بیشی کرو گے جیسا کہ سابقہ قوموں نے کی تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اب ایک بات سمجھیں اس بات کو، اگر کوئی تاجر ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے نا۔ میں نے بتایا ابھی اللہ فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اب جو آدمی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے، اللہ اس کے لیے ہلاکت فرما رہے ہیں۔ تو جو آدمی ناپ تول میں کمی کرے، مجھے بتائیں وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، سکون کہاں سے آئے گا جب اللہ فرما رہے ہلاک ہو جائے۔ اور آج تقریباً ہر آدمی جو ہے نا ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ہر آدمی تقریباً کرتا ہے۔ ایک چیز لینی ہے تو 101 کلو، اور اگر وہی چیز دینی ہے تو یہ کیا ہے؟ سوال ہے نا، یہ کیا ہے؟ آپ جب پیسوں کی ایک چیز خرید رہے ہیں، آپ کہیں جی یہ معاشرہ ہے، سوال یہ ہے کہ معاشرہ یہ اسلامی معاشرہ ہے نا، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ آڑتیوں کا اصول ہے۔ سوال یہ کیوں صاف ستھری گندم ہے آپ 2 کلو اضافی کیوں لیتے ہیں؟ کس قانون کے تحت لیتے ہیں؟ لیکن چونکہ اجارہ داری ہے، سارے آڑتیوں کا اس پہ اتفاق ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے دینا ہے،
چونکہ میں مجبور ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک بوری کا ریٹ مثال کے طور پر 5,000 روپے ہے، آپ کو میں نے گندم دی، آپ نے مجھے 5,000 دے دیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پہ ایک چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ بھائی 100 روپے کلو ہو. اب جب میں لینے کے لیے جاؤں تو 100 روپے اس کو دوں، اور اس سے جب وہ چیز میں خریدوں تو وہ مجھے تھوڑا سا کم کر کے دے. کیوں؟ کس ضابطے کے تحت ہے؟ لیکن ہم 2 کلو کے لیے اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں اور گناہگار الگ ہو رہے ہوتے ہیں. واضح بات ہے. اس سے ہر چیز کے اندر یہی کچھ ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے پاکستان کے شیخ الاسلام ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کا ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی، 70 ایکڑ پر مشتمل بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سمجھیں، یہاں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اگرچہ یہاں پر ناپ تول کا لفظ اللہ پاک لے کر آئے ہیں، لیکن مراد ہر انسان کا اپنا منصب جو فرض منصبی ہے نا وہ ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی مزدور ہے، اب بات طے ہوئی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، میں اتنے پیسے دوں گا. اگر وہ کام اس طریقے سے پورے طور پر کرتا ہے تو اس پیسے کا مستحق ہے. اگر وہ کمی بیشی کر رہا ہے تو پھر وہ اس زمرے میں آئے گا. ایک آدمی ملازم ہے، اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی 8 بجے آؤ، شام 4 بجے تک رہنا ہے. اب وہ 8 بجے کے بجائے 8:30 جا رہا ہے، 4 بجے کے بجائے وہ 3:30 بجے واپس آ رہا ہے. درمیان میں کبھی فون سن رہا ہے، کبھی اپنا ذاتی کام کر رہا ہے، مہمان آ گئے ان کو بھگتا رہا ہے. تو یہ جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی میں یہ خیانت کر رہا ہے، اس ڈیوٹی میں یہ امانت داری سے کام نہیں کر رہا. میں نے دیکھا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، سچی بات ہے. اشرف المدارس ایک مدرسہ ہے کراچی میں، وہاں استاد تھے مولانا عبدالرحمن میمن صاحب. جیب میں نا وہ اپنا پین رکھتے تھے، اس طرح کا پین، اور ناظم امتحانات تھے. ناظم امتحانات کا جو کام ہوتا ہے نا، لکھنے پڑھنے کا زیادہ ہوتا ہے، لکھائی کا کام زیادہ ہوتا ہے. اب مدرسے کی طرف سے جو ان کو پین ملے ہوئے ہیں وہ ڈیسک پہ رکھے. کئی بار دیکھا لکھ رہے ہیں، مدرسے کا کوئی کام کر رہے ہیں، مدرسے کے پین سے لکھ رہے ہیں. اچانک ان کو کوئی کام یاد آیا، اب وہ کام ذاتی ہے، جیب سے پین نکالا، مدرسے کے پین کو رکھا اور اس ذاتی قلم سے اس ذاتی کام کو کی. بھئی آپ مدرسے کے قلم سے کر لیں؟ نہیں، وہ کام میرا ذاتی ہے. دیانت، اس کو کہتے ہیں دیانت. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شہد لے کے چلا گیا اپنے استادوں کے لیے، شہد. تو استادوں کو میں نے جا کر ہدیے کے طور پر پیش کیا. احتیاط دیکھیں، ان اکابرین کی احتیاط دیکھیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا اللہ ان کو بلند فرما دیتے ہیں کہ بس اوقات ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے یوں سر اوپر کرنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں شہد لے کے چلا گیا، استادوں کو جا کر میں نے دیا. میں نے کہا ساری شہد ہے. فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا اپنے باغ کا ہے. کہنے لگے کہ تمہارے باغ میں سے تمہارے والد نے اپنی بہنوں کو یعنی تمہاری پھپھیوں کو حصہ دیا تھا. گہرائی دیکھیں، باریک بینی دیکھیں. شہد لے کر آ رہے ہیں مولانا صاحب اپنے استاد کے لیے اپنے باغ میں سے، لیکن استاد سوال کیا کر رہے ہیں کہ جس باغ میں یہ شہد لگا ہوا تھا اس باغ میں سے تمہارے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، چونکہ پرانی بات ہے تو میرے علم میں نہیں تھا. میں نے کہا تھا ساری مجھے تو نہیں پتہ. فرمایا وہ شہد کافی عرصے تک وہی جگہ رکھا رہا، استادوں نے استعمال نہیں کی. پتہ نہیں دیا ہو نہ دیا ہو، اگر تو حصہ دیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں دیا سمجھو اگر حصہ نہیں دیا تو اس باغ کے تو ایک ایک پتے میں جو ہے نا ان بہنوں کا حق ہے، ایک ایک چیز میں ان بہنوں کا حق ہے، اس باغ کی زمین کے ایک ایک ذرے پر ان بہنوں کا حق ہے. اب اگر اس باغ کے کسی درخت پر شہد کی مکھی نے پھل لگا وہ چھتا بنا لیا ہے، تو جس طرح اس شہد میں، اس چھتے میں، اس درخت میں مولانا صاحب کے والد صاحب کا یہ ان کا حق ہے، ان کی بہنوں کا بھی حق ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس چیز کو دین ہی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ یہاں اس کو بیان فرما. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہے، اور اگر خیانت کرے گا اس خیانت کے نتیجے میں جو کما رہا ہے، میری بات سمجھ لیں، وہ کمائی حلال نہیں ہوگی. چلیں آپ کہیں سختی ہو گئی ہے، حرام اگر نہ بھی ہو تو مشکوک تو ضرور ہو گئی نا. ہاں بھائی مشکوک تو ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول میں انصاف کرو، ناپ تول کو پورا کرو. اور سمجھو کہ پوری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں اس وجہ سے. قوم مدین پر عذاب اسی لیے آیا، قوم ایکا پہ عذاب اسی لیے آیا
اور لمبے چوڑے جرائم نہیں، یہ جرم تھا، اور اللہ پاک نے اس جرم کی بنیاد پر پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو اس امت محمدیہ پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر اجتماعی عذابات نہیں آتے، ورنہ ہمارے جرائم، ہمارے گناہ اسی طرح ہیں جس طرح سابقہ قوموں کے ہیں۔ تو یہ دو اصول، یہ دو باتیں آج بیان ہو گئی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جذبے کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم میں سے کسی کی زیر کفالت کوئی یتیم بچہ ہے اور اس کا کوئی مال ہمارے پاس ہے تو بھائی اس مال میں بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس کوئی یتیم جو ہے نا وہ زیر کفالت ہے اور اس کا یتیم کا مال اس آدمی کے پاس ہے، اس کو سمجھائیں، خیال کرنا، بہت احتیاط کرنا۔ یتیم کا سارا مال ایک طرف رہے، جہاں تمہارے مال میں سے 5 آدمی کھائیں گے، چھٹا یتیم بھی کھا لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس یتیم کے کھانے سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، لیکن یتیم کا مال ایک طرف پڑا رہے۔ جب وہ بالغ ہو سارا مال اٹھا کے اس کو دے دینا، بیٹا یہ تمہارا مال ہے، سنبھالو، فائدہ ہوگا۔ اور نمبر 2، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے منصب، جو میری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں ریڑھی لگا رہا ہوں تو میں اس آیت کا مصداق بنتا ہوں، نہیں، ہر آدمی کے ذمہ کچھ کام ہے، ہر آدمی کے ذمہ کچھ حقوق ہیں، اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا تو وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے، اگر ادا کر رہا ہے تو الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔